لیکن خاص طور پر میں ہندوستان کے علماء سے، مدارس سے، جامعات سے درخواست کرتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے۔ آج کل تمام ہندوستان پر، مسلمانوں پر بہت بڑا امتحان ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اردو نیوز قاسمی کے اندر۔ میں محمد عمر قاسمی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں ایک بہت ہی اچھی خبر کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے حرم شریف کے اندر دعا کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، آپ ویڈیو کے اندر دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مولانا مکی الحجازی دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا درس چلتا ہے حرم شریف کے اندر۔ آپ عربی میں، اردو میں، دونوں زبانوں میں درس دیتے ہیں اور دونوں دوران درس حضرت نے ہندوستان کے مسلمانوں کا نام لے کر خاص کر دعا کا اہتمام کرنے کو کہا ہے اور دعا فرمائی ہے اللہ رب العالمین پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائے اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ جی ہاں، قنوت نادرہ میں بھی آمین ایسا پڑھے، لیکن خاص طور پر میں ہندوستان کے علماء سے، مدارس سے، جامعات سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کل ہندوستان میں مسلمانوں پر بہت سخت وقت آیا ہوا ہے، بڑے ابتلا میں ہیں، بڑی مصیبتوں میں ہیں، تو آپ حضرات کوشش کر کے ہر مسجد میں دعائے قنوت نادرہ شروع کروائیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے۔ آج کل تمام ہندوستان پر، مسلمانوں پر بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا ابتلا ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے، اور مدد نہیں کر سکتے ہو دعا تو کر سکتے ہو۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس میں صرف ایک دعا کا ہتھیار رہ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ہتھیار رہ گیا ہے۔ باقی تمام ہتھیار انسانوں کے، مسلمانوں کے ہندوستان کی زمین پر فیل ہو چکے ہیں، عدالتیں بک چکی ہیں اور سیاسی لوگ اپنا سیاسی ووٹ بینک بنانے کے لیے صرف اور صرف مسلمانوں کو مہرہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں۔ آپ نے اب سے پہلے اتر پردیش کے اندر دیکھا ہوگا اور اب آپ ہریانہ کے اندر دیکھ رہے ہیں جہاں پر کھٹر صاحب کی سرکار ہے، لیکن کھٹر صاحب نے بھی اس شوبھا یاترا کو بہانہ بنا کر، جی ہاں، اگر آپ آنکھ کھولیں، دماغ کے اوپر زور ڈالیں اور سمجھیں تو آپ کے سامنے بات کھل کر آئے گی کہ آخر اس سارے دنگے کا مین ذمہ دار کون ہے۔ جب مسلم رہبران قوم پولیس پرشاسن کے پاس جا کر کے اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ یہ یاترا نہ نکالی جائے، اگر یاترا نکالنی بھی ہے تو اس کے اندر کوئی آتنک وادی حربہ استعمال نہ کیا جائے، کوئی ہتھیار اس کے اندر نہ لایا جائے، اور پولیس پرشاسن اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ہم ان کو ہتھیار تو کیا، کرپان لانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی ویڈیو وائرل کر کے میوات کے مسلمانوں کو اکسایا جاتا ہے، ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، تمہارے داماد آ رہے ہیں، پھر بعد میں یہ مت کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں، جو تم سے ہو سکے وہ کر لینا۔ لیکن اتنی ساری بات ہونے کے باوجود پولیس پرشاسن کی اتنی ڈھیل کہ وہاں ننگی تلواریں، ہتھیار اور AK-47 جیسے ہتھیاروں کو ننگا لہراتے ہوئے وہ یاترا نکالی جا رہی ہے۔ جی ہاں، میں پوچھوں، یہ شوبھا یاترا ہے؟ یہ دھارمک یاترا ہے؟ کیا ہندو دھرم، سناتن دھرم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دوسروں کے اوپر خوف بٹھانے کے لیے، دوسروں کو مغلوب کرنے کے لیے ہتھیاروں کو لہرا کر اپنا خوف انہوں کے دلوں میں پیدا کرو؟ کہ اگر دھارمک یاترا نکالنی ہے
تو اس یاترا کو نکالنے کا ذمہ دار ہر دھارمک انسان ہے۔ اور جب یاترا نکلے گی دھارمک طریقے سے تو ہر انسان اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے کے اندر یاترا نکالے گا۔ لیکن کیا آپ نے سوچا اس یاترا کے اندر لوگ کیا نوح کے رہنے والے تھے؟ کیا نوح کے گرد و نواح آس پاس کے لوگ تھے؟ نہیں، کوئی آیا ہے سونی بس سے تو کوئی آیا ہے پانی بس سے۔ جو لوگ آتنکوادی گروپ سے جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس بات کا عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو مارنا ہے، ان کے مکانات میں ہمیں آگ لگانی ہے، انہوں کی بستیوں کو ہمیں اجاڑنا ہے، اور پھر پولیس پرشاسن کے ذریعے سے جو بچے ہوئے کھنڈرات ہوں گے ان کے اوپر بلڈوزر چلوا کر ان کو تہس نہس کرا دینا ہے۔ کیا کبھی کسی نے پولیس پرشاسن نے غور کیا، سوچا کہ لوگ 100 کلومیٹر کی دوری سے اس یاترا کے اندر شامل ہونے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اگر دھارمک یاترا نکلنی ہے تو آپ لوکل لوگوں کو جمع کیجئے، ان کی آئیڈیا چیک کیجئے اور ان کو یاترا میں شامل کیجئے۔ کوئی بھی علاقے سے آؤٹ یاترا کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ آج میوات کا پورا مسلم طبقہ اور پورا ہندو طبقہ، چاہے وہ کسی بھی ذات اور برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس بات کو ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے بول رہے ہیں کہ ہم آج بھی ایک ہیں اور ہم پہلے سے ایک تھے۔ دنگے میں ہم شامل نہیں تھے، دنگا ہم نے نہیں کیا۔ دنگا کرنے کے لیے تو آتنکوادیوں کا ایک ٹولہ آیا تھا، انہوں نے دنگا کیا، فساد کیا، اور وہ فساد برپا کر کے چلے گئے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی ہاں، کتنی باتیں بتائے جائیں، آج امت مسلمہ کے اوپر کون سا ظلم ہے جو نہ ہو رہا ہو؟ قرآن کریم کو نظر آتش نہیں کیا گیا؟ جہاں یہ ساری کتابیں جو دینی کتابیں ہیں وہ سب نظر آتش کر دی گئی، قرآن کریم، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوی دارالعلوم کی یہ نظر آ رہی ہے یہاں سے، اور یہ تعبیر الرؤیا وغیرہ، اور یہ دیکھیں قرآن کریم، یہ جلی ہوئی قرآن کریم ہے سب، اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں مصلے وغیرہ۔ مسجدوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی، مدرسے کو نہیں جلایا گیا، کون اس کا جواب دے گا؟ کھٹر جی، آپ تو حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ نے بلڈوزر بھیج دیا، جاؤ سارے مسلمانوں کے مکانات کو توڑ کر آ جاؤ۔ ہزاروں مکانات کو توڑ دیا گیا ہے۔ آپ کا تو ووٹ بینک پکا ہو گیا، 2024 آ رہا ہے، آپ سत्ता میں آ جائیں گے تو آپ کو پھر بھی کوئی کچھ ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لینی پڑے تو لے لو، اور کسی کو بے گھر کرنا پڑے تو کر دو، لیکن اپنی کرسی نہ جائے۔ سوچیں، آپ بڑی ذمہ داری کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نہیں تو اس دنیا سے جانے کے بعد آپ سے سوال ہوگا، کیا کیا رونا جائے، کون سی کمی نہیں ہے آج کے پرشاسن کے اندر، اور کون سی کمی نہیں ہے آج کے سیاسی لیڈروں کے اندر۔ امت مسلمہ کو اب بھی سمجھنے کا موقع ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنا سیاسی میدان سوچ سمجھ کر کے چنیں۔ جی ہاں، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، اردو نیوز قاسمی صرف ایک چینل نہیں بلکہ ایک تحریک ہے مسلمانوں کی آواز کو اٹھانے کی، ایک تحریک ہے مسلمانوں کو پر لگنے والے الزامات کی حقیقت کو بیان کرنے کی۔ اس لیے آپ حضرات اس چینل سے جڑیں، اس کو سبسکرائب کریں، دوسرے بھائیوں میں اس کو شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔